بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں مکمل ایک سورت کی شکل میں موجود ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ یہ سن کر وہاں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، لیکن اگر وہ یہاں سے ہجرت کر گئے تو واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے سے اس بستی سے نکل آئے اور ٹھیک 3 دن بعد عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر کی طرف چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ وہاں کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو شروع کر دی کہ ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر کے لوگوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا اور وہ اللہ کے اس عذاب سے ڈر کر کانپنے لگے، اور یہ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی و انکساری سے آوازاری شروع کر دی۔ اللہ سے بخشش مانگنے لگے اور پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان میں نکل آئے اور وہ سب الگ الگ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زور زور سے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بچیاں اور مائیں سب آہو پکار کرنے لگے، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و طاقت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کے لیے مفید ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے کو نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اور سورہ یونس میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اس سے مراد یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کی صورت میں کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلی آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے نکلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے اور لوگ اس میں سوار ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی بالکل صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی، سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہروں میں طوفان آ گیا اور بارش بھی ہونے لگی۔ طوفان کے جھٹکوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک اس شخص کو نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے، یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک شخص نے تجویز دی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔
پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس پر بھی لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر کوڑا ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ عمل بار بار دہرایا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ میں نے نافرمانی کی ہے۔ آپ کا اس شہر سے نکلنا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ آخرکار لوگوں نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ ایک مچھلی آپ کی طرف پڑی اور آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ آپ علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں موجود رہے۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے اور اس آیت کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مچھلی کے پیٹ میں یہ آیات پڑھی تو یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ یہ ہلکی سی آواز جانی پہچانی ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، عرض کی کہ مولا تیرا بندہ یونس تو نیکوکاروں میں شامل ہے اور روز اس کے اچھے اعمال تجھ تک پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ بندہ میری اچھی تسبیح کرتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اس پر رحم کر جو آسانی اور تندرستی کی حالت میں اچھے کام کرتا رہا ہے، تو مصیبت سے اسے نجات دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے ایک ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کدو کی ایک بیل اگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی اور اس کو آپ علیہ السلام سے مانوس کر دیا، اور اب وہ صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے انداز سے نشو پائی۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ علیہ السلام اپنے قوم میں تشریف لائے۔ سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ آپ پر ایمان لے آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔